تو جب کسی کا گھر گرایا جاتا ہے اس وقت اس کا فتویٰ کیوں نہیں چلتا؟ جب کسی کو ناجائز قید میں ڈال دیا جاتا ہے اس وقت اس کی زبان کیوں نہیں کھلتی؟ یہ صرف مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے ان کا قلم چلتا ہے۔ اس لیے شہاب بھائی کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ایک دو لوگ تنقید بھی کر رہے ہیں تو انہوں نے مان لیا کہ تم ان سے افضل ہو۔ تنقید کرنے والے نے اس بات کو تسلیم کر لیا۔ ہر سال ایک دو حاجی پیدل پہنچتے ہیں، آپ کو پتا ہے، لیکن یہ سرکاری مولوی تب نہیں بولے۔ اس سال جب انگلینڈ سے، تو مجھے میرے وہاں ایک دوست ہیں مکرم سیفی صاحب، انہوں نے مجھے شہاب بھائی کا نمبر دیا، وہ نوجوان جو پیدل آ رہا ہے مکہ مکرمہ کے لیے جا رہا ہے، کیرلا سے مکہ مکرمہ۔ تو میں نے ان کو فون کیا، تو وہ راستے میں تھے، تو ان کے ایک دوست نے فون اٹھایا، تو انہوں نے کہا نماز کا وقت ہے، کسی ہوٹل میں رکے ہوئے ہیں۔ تو میں نے انہیں دعوت دی کہ پنجاب سے گزریں، آپ کا ہر قدم کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ استقبال ہوگا اس زمین کے اوپر۔ تو شاید آنے والے دنوں میں وہ ہم لوگوں کے درمیان سے گزریں گے۔ لیکن میں یوٹیوب پہ دیکھا کہ کئی مولویوں نے دو تین باتیں کی، جی پیدل نہیں جانا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو گھر سے مسجد تک نہیں جا سکتے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ نوجوان بیت اللہ تک جائے گا کہ نہیں جائے گا۔ مزے کی بات تو یہ ہے، جو اپنے گھر سے مسجد تک پیدل نہیں جا سکتے، جنہوں نے کچھ خود فن نہ کیا ہو، کوئی خود خدمت نہ انجام دی ہو۔ ہم نے تو جس دن پہلے دن سنا کہ ایک نوجوان کیرلا سے مکہ مکرمہ پیدل جائے گا، تو اسی دن سے روزانہ دعاؤں کا اہتمام ہے، کیونکہ وہ صرف بیت اللہ کی طرف نہیں جا رہا، اس کے ہر ایک قدم پر مسلمانوں کے جذبات اس کے ساتھ ہیں، لوگوں کی دعائیں اس کے ساتھ ہیں، لاکھوں کروڑوں ماؤں کا سہارا اس کے ساتھ ہے، اللہ کی رحمتیں اس پر برس رہی ہیں۔ اور خود محمد الرسول اللہ نے فرمایا کہ اگر مکہ مکرمہ سے کوئی پیدل حج کرتا ہے، ایک قدم کے اوپر 700 حرم کی نیکیاں اس بندے کو عطا کی جائیں گی۔ تم سے تو فتویٰ پوچھا ہی نہیں ہے جو فتویٰ دینے کے لیے تیار بیٹھے ہو۔ کتنے ائمہ ہیں، اٹھاؤ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو، امام ابن تیمیہ کو، امام ابو حنیفہ کو، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے ساری زندگی بیت اللہ کا حج پیدل کیا۔ کتنی جماعتیں ہیں روز پیدل سفر کر رہی ہیں پوری دنیا کے اندر۔ دراصل بات یہ نہیں ہے، کئی یہ کہتے ہیں کہ نیت پتہ نہیں کیا ہے، نیتوں پر اللہ کا دار و مدار ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جس کی نیت اچھی ہوگی اس کا عمل قبول ہوگا، اور جن لوگوں کے عمل قبول ہوتے ہیں اللہ ان کی مدد فرماتے ہیں۔ وہ بندہ کل تک جس کو کوئی جانتا نہیں تھا، آج اس کے انتظار میں لاکھوں لوگ سڑکوں کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں۔ صرف مسلمان ہی نہیں، اس ملک کے تمام لوگ، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں اس بات کو اچھی طرح کہ جو بندہ اتنی دور سفر پہ اپنے رب کے گھر کی طرف پیدل جا رہا ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت رکھی ہے۔ یہ اتنے عاشقان رسول اس لیے نکلے کیونکہ علامہ نے کہا نا کہ کی محمد سے وفا تو نے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے۔ جب بندہ اللہ کی طرف چلتا ہے تو کائنات کی ہر شے اس کی مدد کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ مبارکباد دینے کی بجائے ایک دو لوگوں نے، ایک صاحب کی میں مختصر سی بات سن رہا تھا، تو وہ فرما رہے تھے کہ میں یہ فتویٰ دے رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں۔ تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی، میں کہا اگر یہ واقعی بہت اچھا فتویٰ دینے والے ہیں، اگر ان میں واقعی اسلام کا درد ہے اور یہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ کون سا عمل اسلام میں نیا ہے کون سا پرانا ہے، اگر ان کے واقعی سینے کے اندر ایک دھڑکتا ہوا دل ہے، اگر واقعی ان کے اندر جذبات ہیں، اگر واقعی یہ کوئی زندہ دل مولوی ہے، اگر واقعی اس مفتی کے قلم میں بصیرت ہے، اس میں طاقت ہے، تو جب کسی کا گھر گرایا جاتا ہے اس وقت اس کا فتویٰ کیوں نہیں چلتا؟ جب کسی کو ناجائز قید میں
डाल दिया जाता है, उस वक्त इसकी जुबान क्यों नहीं खुलती? ये सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने के लिए, मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने के लिए इनका कलम चलता है। हाँ, अगर इनका कलम उस वक्त चला होता तो आज इस कलम के आगे हम सर खमे तस्लीम कर देते, लेकिन पता ये लगा कि इनको हसद की बीमारी लग गई, हसद की बीमारी लग गई। हसद का कोई इलाज नहीं है दुनिया में। जो खुद कुछ नहीं कर सकते, याद रखिएगा जिंदगी में आप सब लोग, हर नौजवान इस बात को याद रखे, हर बेटी, हर बड़ा, हर छोटा इस बात को याद रखे, क्योंकि कई लोग, हर जगह कुछ ना कुछ लोग होते हैं जो किसी ना किसी को परेशान करते हैं, चाहे तालीम में, चाहे घर में, चाहे कारोबार में। कोई ना कोई लोगों का आदत होती सारा दिन फोन करके, अच्छा फलां बंदा तेरे बारे में ये बात कह रहा था, फलां बंदा तेरे बारे में ये बात कह रहा था। याद रखो, दिल की तख्ती पर लिख के ले जाओ, जो खुद कुछ नहीं कर सकते वो सिर्फ तनकीद करते हैं, और जो तनकीद करते हैं वो इस बात को मानते हैं कि आप उनसे आगे बढ़ गए, ये इस बात को तस्लीम करते हैं। इसलिए शहाब भाई को कहना चाहता हूं कि अगर कोई एक दो लोग तनकीद भी कर रहे हैं तो उन्होंने मान लिया कि तुम उनसे अफजल हो। तनकीद करने वाले ने इस बात को तस्लीम कर लिया। हर साल 1-2 हाजी पैदल पहुंचते हैं, आपको पता है, लेकिन ये सरकारी मौलवी तब नहीं बोले। इस साल जब इंग्लैंड से पैदल हज करने वाला चलता हुआ 6,500 किलोमीटर के बाद मक्के पहुंचा, वहां के हुक्मरानों ने उसका इस्तकबाल किया, तब यहां का कोई मौलवी नहीं बोला। क्यों? क्योंकि वहां से चंदा लेने जाना है। पिछले साल रशिया से, कोहे कफकाज से हमारा एक बहादुर भाई 13,500 किलोमीटर का सफर करके बैतुल्लाह के हज के लिए पैदल गया। ये पहली बार नहीं ऐसा हो रहा है। अभी पूरी दुनिया के सारे मुल्कों में से एक नौजवान अकेला मोटरसाइकिल की सवारी करके इस हज के अंदर शामिल हुआ है। तो ये जो अब पैदल जा रहा है, आप क्या समझते हैं कि इसके पैदल चलने से सिर्फ शहाब भाई का हज होगा? नहीं, जब वो शहाब पैदल चलता है तो लाखों दिलों के अंदर बैतुल्लाह को देखने की तड़प पैदा होती है। इसको सवाब उसको नहीं मिलेगा। जब पैदल चलता है, करोड़ों दुआएं साथ में चलती हैं। जब बैतुल्लाह की तरफ कदम बढ़ते हैं ना, ये ऐसे ही नहीं बढ़ते। तो किसी ने क्या खूब कहा, बस ये शेर उनकी नजर करना चाहता हूं कि कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे। ये बंदा ऐसे नहीं चलता, कोई हो चाहे। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का इश्क है यार। ये हजूर नबी अलैहिस्सलाम की रहमतें हैं जो जाहिर हो रही हैं। कहा ना किसी ने क्या खूब कि कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इश्क मोहम्मद से उजाला कर दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुनिया की हर खबर देखने के लिए सस्ता मीडिया को सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे